اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے سیشن میں نماز آیات پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ واجب نمازوں میں سے ایک نماز جو واجب ہے وہ نماز آیات ہے۔ نماز آیت کہتے ہیں ہر اس نماز کو جو سورج گرہن لگنے کی بنا پر، چاند گرہن لگنے کی بنا پر پڑھی جاتی ہے، یا سورج اور گرہن اور چاند گرہن کے علاوہ اور ایک صورت ہے جس میں نماز ہے آیات پڑھی جاتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ زلزلہ آئے یا ایسی آندھی آئے، زلزلہ آئے یا ایسی آندھی آئے، یا کچھ ایسی آسمان یا زمین میں اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں جس سے عام لوگ خوف میں مبتلا ہو جائے، ڈر کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ابھی 2 دن پہلے جو ہے ایک اسٹروم آیا جس سے بہت لوگ ڈر گئے، لیکن بہت لوگ ڈرنا معیار نہیں ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے میجورٹی جو انسانوں کی ہے وہ خوف زدہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں نماز آیت پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ نماز آیت 2 رکعت ہے۔ نماز آیت 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 5 رکوع ہے، اور رکوع کے بعد 5واں جب رکوع کر لیں گے تو سجدے میں جانا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، اسی طرح 5 رکوع کرنا ہے، سجدہ اور تشہد اور سلام۔ اب قرات آپ نیت کریں گے، سورج گرہن نکلا ہے یا چاند گرہن نکلا ہے تو نیت کریں گے میں نماز آیت پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ اگرچہ پہلے کہہ چکے نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، بہترین نیت دل میں نیت کرنا ہے، زبان سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ پہلے نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ حمد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ حمد پڑھ لیا۔ آپ یہاں پر چوائس ہے، آپ چاہیں تو ایک ایسی سورہ پڑھیں جو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق یہ کہیے اور رکوع میں چلے جائیں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایک سورہ پڑھیے۔ پھر پہلی آیت تو پڑھ چکے قل اعوذ برب الفلق، دوسری آیت پڑھیے من شر ما خلق، اور رکوع میں چلے جائیں۔ سر اٹھائیے۔ یہاں پر آپ دوسرے رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھنا چاہیں تو قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ ہر دوسرے رکوع کے بعد اگر آپ قنوت پڑھنا چاہیں تو قنوت پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور رکوع میں چلے جائیں۔ پھر سر اٹھائیے رکوع سے، اور تیسری بار الحمدللہ رب العالمین کی سورہ پڑھیے پوری، اور 2 آیت پڑھ چکے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تیسری آیت پڑھیے من شر، فلق کے بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور من شر غاسق اذا وقب، یہ پوری آیت پڑھیے اور رکوع میں چلے جائیں۔ پھر آئیے چوتھا سورہ حمد پڑھیے، سورہ حمد کے بعد چوتھی آیت پڑھیے۔ چوتھی آیت کون سی ہے؟
نفاسات فی العقد، یہ پڑھیے، رکوع میں چلے جائیے. اور چاہیے تو یہیں پر رک کے آپ قنوت پڑھیے. پھر کھڑے ہوئیے، 5ویں بار سورہ حمد پڑھیے، اور آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں چلے گئے، رکوع کر کے کھڑے ہوئیے اور سجدے میں جائیے. سجدے سے دونوں سجدہ کیجئے اور کھڑے ہوئیے. جس طرح پہلی رکعت پڑھی ہے سیم اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ ڈالیے. یہ ایک طریقہ ہے. اور اگر آپ کو مثلا اس میں ڈاؤٹ لگتا ہو تو کیا کرنا، قل اللہ پورا پڑھ ڈالیے. سورہ حمد پڑھنے کے بعد مکمل سورہ قل اللہ پڑھیے. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیے. دوسری بار کھڑے ہوئیے، سیم سورہ حمد اور قل اللہ پڑھیے، قنوت اور رکوع میں جائیے. اسی طرح اگر ہر دوسری رکعت کے بعد قنوت پڑھیں گے تو 5 قنوت پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی میں 2 اور دوسری میں 3. ٹھیک ہے. اور اگر دوسری رکعت کے بعد قنوت نہیں پڑھنا چاہتے تو 2 ہی رکوع 2 ہی قنوت پڑھیے. 5ویں میں جب رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیے، اور 10ویں میں رکوع جانے سے پڑھیے. 10ویں میں رکوع میں گئے، پھر سجدے میں جائیے، تشہد اور سلام پڑھیے، آپ کی نماز آیت مکمل ہو گئی. اب چاند گرہن نکلے گا جب ثابت ہوگا تو نماز ہے. سورج گرہن نکلے گا ثابت ہوگا تو علمی طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے، آپ فلکیات کے ماہرین کے اوپر بھروسہ ہے، انہوں نے کہہ دیا آج فلاں وقت سے فلاں وقت تک چاند گرہن ہوگا. اگر آپ کو بھروسہ ہے، اطمینان ہے، تو آپ کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.